बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। ये वाला वीडियो कल से नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और यकीनन आप लोगों ने देखा होगा कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर इस तरह गोल दायरे में बादल आ गए हैं। देखने में ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन वो सारे लोग इसे ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे ये पहली मर्तबा हुआ हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पिछली बार भी ऐसा बहुत मर्तबा हुआ है। खाना काबा के अंदर ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें और बरकतें वहाँ पर नाजिल होती रहती है, बरसती रहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के ठीक ऊपर, यानी काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और वो फरिश्तों का काबा है और वहाँ 70,000 फरिश्ते काबा का तवाफ करते रहते हैं। तो ये बैतुल मामूर क्या है, इस वीडियो में आगे हम उसी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे जिससे आपका नॉलेज बढ़ जाए। लेकिन सबसे पहले आप ये आसमान वाली वीडियो देखिए, जो खाना काबा के ऊपर जो बादल बने हुए हैं गोल तरह में, तो आप इसे सबसे पहले देखिए। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। काबा के आसपास बैठे हुए, धूप में बैठे हुए लोगों के ऊपर इस तरह बादल का आ जाना, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है, उनके लिए ख़ास करम है। इस बात से भी कोई इनकार वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये नज़ारा साल में कई मर्तबा देखने को मिलता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के गिर्द एक रिंग बनती है और रिंग के नीचे बादल आ गए हैं, इसीलिए ये नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि काबा शरीफ के ऊपर इस तरह का नज़ारा पहली बार नज़र आया, तो जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी नज़र आया होगा, लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया होगा या किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई होगी। लेकिन इस मर्तबा वीडियो बना ली है। लेकिन कुछ भी हो, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, ये कोई मौजज़ा है। तो आज हम काबा शरीफ के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और काबा शरीफ है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, तो हम उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। 7वें आसमान पर बना एक मुकद्दस घर जिसे फरिश्तों का काबा कहा जाता है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 70,000 फरिश्ते इस घर के गिर्द मुसलसल तवाफ कर रहे हैं। ये घर किसने बनाया है और मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या देखा था, हम इस वीडियो में बैतुल मामूर के मुतालिक तमाम हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है, इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मेरे दोस्तों, ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये किस जगह है, ये फरिश्ते रोज़ाना क्या करने यहाँ पर आते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है, इसी तरह 7वें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे ज़मीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई है, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है, और बैतुल मामूर 7वें आसमान पर मौजूद है जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है, और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। ये अर्शे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मिराज शरीफ की लंबी हदीस में ये भी है कि 7वें आसमान पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा।
جس میں روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے، کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ پاک اور مقدس جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں پاک اور پوتر جگہ ہے یعنی مقدس ہے، اور ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں، لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ امام ابو بکر احمد بن الحسین بیہقی کی کتاب دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور مرسلین کے ساتھ امت مرحومہ اور پچھلی امت کی ایمان والوں نے بھی نماز پڑھی۔ کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری، کچھ تیسری اور کچھ ان صفوں میں تھے جو بیت المعمور کے باہر تھی۔ ان میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ کے میلے۔ سفید والے صالحین ہیں اور میلے گنہگار تھے۔ ان سب نے بیت المعمور میں نماز ادا کی۔ کچھ علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے کہ معراج کی رات تمام انبیاء نے بیت المقدس میں آپ کی امامت میں نماز ادا کی اور بیت المعمور میں آپ کی امامت میں صرف فرشتوں نے نماز ادا کی۔ علامہ محمد باقر المجلسی نے کتاب البحار انور میں لکھا ہے کہ بیت المعمور زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا یعنی بنایا گیا۔ روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب ایک بار اس سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کے وہاں جانے کی نوبت نہیں آتی۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ پہلا وہ گھر خدا کا۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، عبادت گاہ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا گیا تھا۔ اب خانہ کعبہ کے بارے میں بھی آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کہ شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ جگہ سعودی عرب میں موجود وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں لوگ 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے اور کروڑوں مسلمان اس جگہ کو اپنا قبلہ مانتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ اتہاس میں ایک بہت ہی خاص اہمیت کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جسے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں یہ بات اتہاس میں موجود ہے کہ یہ کئی بار تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی حادثات کی وجہ سے اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی جنگ کو اپنے دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل یعنی وستار سے سجاوٹ 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری سب سے بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط مانا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا 1 دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور 1 باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ خانہ کعبہ کے الگ الگ رنگ بھی سامنے نظر آئے۔ خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کا رنگ کالا ہے۔ حقیقت میں خانہ کعبہ کے اوپر جو چادر چڑھائی گئی ہے وہ کالے رنگ کی ہے۔
ہم لوگوں کو خانہ کعبہ ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ الگ الگ رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کے حوالے میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چابی اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نرالے الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس محفوظ رہے گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیرے پاس رہے گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بیت المعمور کے بارے میں ویڈیو، اور جو کعبہ کے اوپر جو وائرل ویڈیو ہو رہی ہے کہ کعبہ کے اوپر بادل آئے ہوئے ہیں، گول طرح سے گول رنگ بن چکی ہے اور بادل اس میں آئے ہیں، تو وہ نظارہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے اوپر ساتویں آسمان پر کعبہ کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے کس نے بنایا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کس کا قبلہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہم نے بتائی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ابھی کہیں جائیے گا نہیں، آپ کے سامنے اینڈ سکرین پر یہ 2 ویڈیو نظر آ رہی ہے، یہ بھی بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، آپ انہیں ضرور پورا دیکھیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔